بھابھی باقی بچے کہاں ہیں؟ فریحہ نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ حاشر تو آفس گیا ہے، نازنین سو رہی ہے اور وہ آ گیا ظہیر، شاہدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اف اف، یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ خوبصورت سی ایک لڑکی آئی ہے جو بالکل میری پھپھو جیسی ہے۔ مسکرا کر صوبیہ کو گلے لگاتا وہ کہنے لگا، ماشاء اللہ ہینڈسم ہو گیا ہے میرا بھتیجا، پھپھو صدقے واری جائے۔ اس کا ماتھا چومتی وہ محبت سے اسے کہنے لگی۔ ہینڈسم نہیں، موٹا بندر کہیں پھوپھی جان، شائنہ نے بیچ میں بولتے ہوئے اپنا فرض پورا کیا۔ شائنہ، کیا تم مجھے ایک گلاس پانی لا دو گی؟ زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر اسے وہاں سے دفع کرنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ محسوس کر چکا تھا کہ شائنہ کی نظر بھٹک بھٹک کر زیان کی طرف جا رہی تھی۔ ظہیر کو یاد نہیں پڑتا کہ اسے آج تک کوئی اتنا زہر نہیں لگا تھا جتنا یہ زیان ذوالفقار لگ رہا تھا۔ کیوں تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ جا کر خود پی لو، شائنہ نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جس پر وہ صرف دانت کچکا کر ہی رہ گیا۔ پھوپھو کیسی ہیں؟ وہ جو ظہیر سے باتیں کر رہی تھیں اپنے عقب سے آتی آواز پر چونکیں، پھر ایک دم کھڑے ہو کر اسے گلے لگا لیا۔ نازنین میرا بچہ، تم ہو ماشاء اللہ بڑی پیاری ہو گئی ہو، قسم سے سب سے زیادہ میں نے تمہیں یاد کیا ہے، میں ہمیشہ زیان سے تمہارا ذکر کرتی تھی۔ کیوں زیان؟ انہوں نے زیان سے تائید چاہی، جس پر اس نے بے دلی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور ایک نظر اس عام سی شکل و صورت والی لڑکی کو دیکھا جو گلابی آنچل سر پہ جمائے کھڑی تھی۔ اسے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی اس کی ماں نے نازنین کا ذکر کیا ہو، پر وہ یہ بات یہاں سب کے سامنے کہہ کر جوتے نہیں کھانا چاہتا تھا اپنی ماں سے۔ اپنی پھپھو کے پاس بیٹھ ذرا، شائنہ تھوڑا سائڈ پر ہونا بیٹا۔ ان کا شائنہ کو یہ کہنا اسے آگ ہی لگا گیا۔ غصے سے اپنی پھپھو کو گھورتی وہ سائڈ پر ہو گئی، جبکہ ظہیر نے اپنی ہنسی کو روکنے کے لیے مصنوعی کھانسی کا سہارا لیا۔ امی امی، وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب حاشر اپنی امی کو پکارتا داخل ہوا۔ چچی جان ڈرائنگ روم میں ہے، وہ پلٹے بغیر ہی اسے مصروف سے انداز میں بولی۔ اس دن کے بعد سے وہ آج پہلی دفعہ اسے نظر آئی تھی، ورنہ کھانا بھی وہ سب کے کھانے کے بعد کھاتی تھی۔ کیا مجھے بھی چائے مل سکتی ہے؟ بس اس نے اسے بات آگے بڑھانے کی غرض سے چائے کی فرمائش کر دی، ورنہ اس کا بالکل بھی نہیں دل چاہ رہا تھا چائے پینے کا۔ ٹھیک ہے، اب چلے میں لاتی ہوں، بغیر پلٹے اس نے جواب دیا۔ تم نے اس بارے میں سوچا؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ وہاں سے چلا گیا ہے۔ اس کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ کس بارے میں؟ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے، پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میرے بارے میں؟ اور کس کے بارے میں؟ خفگی سے کہتا وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ آپ کے بارے میں مجھے کیا سوچنا تھا؟ بے پرواہی سے کہتی وہ اسے تپا ہی گئی۔ میرے پرپوزل کے بارے میں، لب بیچ کے کہتے اس نے اپنے صبر کو آخری حد تک آزمایا۔ جواب آپ کو اسی دن مل گیا تھا، پھر دوبارہ اس بات کا مطلب؟ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں، انکار کی بے قراری سے بولا۔ میں وجہ بتانے کی پابند نہیں ہوں، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، سخت لہجے میں کہتی وہ چائے کپ میں ڈالنے لگی، جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا، جبکہ وہ اس کی جرأت پر وحشت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ بالآخر اس نے اسے کبھی بھی ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اب اچانک اس کی آنکھوں میں موجود خوف نے اسے شرمندہ ہی کر دیا، اسی لیے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آئی ایم سو سوری، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اور نہ میرا مقصد کچھ غلط تھا، بس وہ پتہ نہیں کیسے خود بخود ہو گیا۔ میں صرف تمہارے انکار کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، شرمندہ سے لہجے سے اس نے اسے کہا۔ انکار کی وجہ جاننا چاہتے ہو تو سنیے، مجھ جیسی لڑکیوں سے محبت نہیں صرف ہمدردی کی جا سکتی ہے، محبت تو کسی پاک صاف لڑکی سے کی جاتی ہے جو انچھوئی ہو، اسے کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو، مجھ جیسی لڑکی سے نہیں۔ جسے وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے اس کی سخت سی آواز نے اسے خاموش کر دیا۔ بس چپ، نہ میں کسی اور کے منہ سے تمہارے بارے میں کچھ سن سکتا ہوں اور نہ خود تمہارے منہ سے۔ اگر آئندہ ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر تمہیں اپنا مقام دیکھنا ہے تو میری آنکھوں میں دیکھو، جنہیں تم سے زیادہ صاف شفاف لڑکی کوئی اور نہیں لگتی۔ تمہارے چہرے جیسی معصومیت مجھے کسی لڑکی میں نہیں دکھتی۔
تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت عزت نظر نہیں آئی؟ بولو۔ اور تم ہمدردی کی بات کرتی ہو۔ کس بات کی ہمدردی کروں میں تم سے؟ تم معذور ہو یا نابینا ہو یا پاگل ہو؟ کیا ہو؟ میرے جذبوں کو ہمدردی کی گالی مت دو۔ اس کے لہجے کی سختی نے ایک پل کے لیے خود نازنین کو ڈرا دیا، لیکن پھر وہ روتے ہوئے مزید بولی، نابینا یا معذور ہوتی تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا، کم از کم میرے یہ وجود پر کالک تو نہ ہوتی، اور اگر میرے ساتھ وہ سب کچھ ہونا لکھا تھا تو ان سب کے بعد مجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ کم از کم ماما بابا کی تو کچھ عزت رہ جاتی۔ تم جانتی ہو نازنین، تم بہت ناشکری ہو۔ اپنے لیے لفظ ناشکری سن کر اس نے حیرت سے اسے دیکھا، جو افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی، اتنی بڑی نعمت، اور تم اپنے لیے موت مانگ رہی ہو۔ کبھی چل کے دیکھنا ہسپتالوں میں کیسے کینسر ایڈز کے پیشنٹ رب سے زندگی مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ زندگی ہے تو سب ہے، زندگی ہے تو انسان کے پاس موقع یہ نہیں اور کچھ نہیں۔ تمہیں تو سوچنا چاہیے، اگر تم اس دن مر جاتی تو تایا جان اور تائی جان کا کیا ہوتا؟ کیا وہ زندہ رہ پاتے؟ کبھی تم نے سوچا ہے؟ جب تم 1 سال کوما میں تھی تو تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بھی زندہ کی رمق ختم ہو گئی تھی، لیکن تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ تم تو ناشکری ہو۔ غصے سے کہتا وہ جانے کے لیے پلٹ گیا، ابھی دروازے تک ہی گیا تھا کہ وہ رک گیا اور بغیر پلٹے بولا، اور ہاں، ایک اور بات کہنی تھی۔ کیا کہنا تھا؟ وہ سمجھی کہ وہ اسے مزید کوئی بھاشن دے گا، اس لیے خفگی سے بولی، میرا دل کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں میرے ہی نصیب میں لکھا ہے۔ مسکرا کر کہتا ہوا وہ اس کا دل دھڑکا گیا۔ وہ جو کمرے میں بیڈ پر آڑ ترچھی پرسکون انداز میں لیٹی ہاتھوں میں زیان کی تصویر دیکھ رہی تھی، اسے دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آنے پر ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور جلدی سے تصویر تکیے کے نیچے رکھ دی۔ میرے خیال سے مجھے تمہیں ایک عدد اخلاقیات کی کتاب لا کر دینی چاہیے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کسی کا کمرے میں داخل ہونے کے کیا مینرز ہیں۔ طنزیہ لہجے میں کہتی وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، پر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں تو تکیے کی طرف تھیں۔ اس نے فوٹو کو نہیں دیکھا تھا، پر وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے اسے کچھ چھپایا ہے۔ دھیرے سے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا تکیے کی ایک طرف اچھالا، اس نے فوٹو کو جا لیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ شائنہ کو کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ ادھر تو، اس نے غصے سے کہا۔ ارے مجھے بھی تو دیکھنے دو بھائی، یہ کیا ہے؟ اس نے تصویر کا رخ اپنی طرف کیا۔ یہ تصویر ظہیر کو شاکڈ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ شائنہ زیان میں اس لیے دلچسپی لے رہی ہے کیونکہ وہ پہلی بار آیا ہے، پر بات یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اب اسے اس کا اندازہ ہوا۔ اسے ہوش تب آیا جب شائنہ نے اس کے ہاتھ سے فوٹو جھپٹنے کے انداز میں لی۔ دیکھ لی، ہو گئی تسلی، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، غصے سے کہتی وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ زیان میں ایسی کیا بات ہے شائنہ جو مجھ میں نہیں ہے؟ دھیمے لہجے میں اس نے دریافت کیا، تو شائنہ کو کوئی پاگل ہی لگا۔ کیا میں سمجھی نہیں، کس کے بارے میں کر رہے ہو؟ سوالیہ نظروں سے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے پوچھا، زیان میں ایسی کیا بات ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ ایک ایک لفظ چبا کر بولنے پر وہ شائنہ کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ ہاں 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 ہاں، کیا موازنہ زیان کے ساتھ کر رہے ہو؟ بڑی مشکل سے ہنسی کی بیچ میں بولی، مطلب تم بندر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ زیان ذوالفقار میں ایسا کیا ہے؟ ہاں 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 ہاں۔ شائنہ کو لگا کہ ظہیر کوئی مذاق کر رہا ہے۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا کہ عجیب، کبھی کوئی بھی مذاق کر دینے والا۔ وہ مزید اس کی ہنسی پر ہنستی، لیکن اسی وقت ظہیر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ شائنہ کو اپنے بازو کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ظہیر کی آنکھوں میں دیکھتے شائنہ سمجھ گئی کہ وہ کوئی مذاق نہیں کر رہا، پھر بھی اسے پوچھنے لگی، دیکھو ظہیر، اگر یہ کوئی مذاق نہیں ہے تو بہت گندا مذاق ہے، مجھے چھوڑو۔ پہلے مجھے جواب دو۔ اس کے ڈر کو خاطر میں لائے بغیر ہی وہ دھاڑا۔ مجھے چھوڑو ظہیر، میرے بازو میں درد ہو رہا ہے۔ درد سے تڑپتی وہ خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ظہیر نے مزید اپنی گرفت کو مضبوط کر لیا۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، چبا چبا کر کہتا وہ شائنہ کو کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ شائنہ ذوالفقار کی آنکھوں کو بھایا ہے، اور تم مجھے کبھی اچھے نہیں لگے، غصے سے کہتی
وہ ابھی ابھی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس نے اچانک اسے چھوڑ دیا تو وہ ابھی اس کی گرفت سے بازو نکالنے پر صحیح سے شکر ادا بھی نہیں کر پائی تھی جب اسے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم جانتی ہو نا میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، پھر بھی تم یہ کہہ رہی ہو تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ دور ہٹ کے بات کرو مجھ سے۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتی وہ چیخی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری نیت میں فطور ہے تو میں تمہیں کبھی جھوٹے منہ بھی نہ پوچھتی۔ وہ گررائی، پر اس نے اس کے غصے کرنے کا نوٹس نہیں لیا۔ اسے لگا کہ وہ اسے منا لے گا، اپنی محبت میں یقین دلا لے گا، زیان اسے دور کر دے گا۔ اس سوچ میں اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جتنا غصہ کرنا ہے کر لو بس۔ اس کا جملہ منہ میں ہی تھا۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ شائنا نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کہا تھا دور رہ کر بات کرنا۔ وہ اس پہ چلا رہی تھی جو گال پہ ہاتھ رکھے شاکڈ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ شائنا اس پہ ہاتھ اٹھائے گی۔ اس کے الفاظ تو شاید کہیں جا سوئے۔ تم پوچھ رہے تھے نا کہ زیان میں ایسا کیا ہے جو تم میں نہیں ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ تم میں ایسا کیا ہے؟ 26 سال کے ہو گئے ہو، آج تک کبھی آفس کی شکل نہیں دیکھی تم نے۔ تم تو ابھی تک بڑے پاپا سے پاکٹ منی لیتے ہو۔ ارے روتے روتے تم نے ماسٹر کیا، اور وہ بھی بڑے پاپا کے تمہارے آگے ہاتھ جوڑے تھے تب، اور تم زیان سے مقابلہ کرو گے؟ وہ تمہاری ہی عمر کا ہے، لیکن دیکھو اسے، اس کی قابلیت اس کی شکل سے پتہ چلتی ہے، اس کا سٹینڈرڈ ہے، اس کے کپڑوں سے پتہ چلتا ہے، اس کا اپنا بزنس ہے، اور تم چلے تھے اس سے مقابلہ کرنے۔ تمہاری اوقات اس کے پیر میں موجود جوتے کے برابر ہے۔ اور اب تم ہی بتاؤ شایان ذوالفقار کے قابل کون ہے؟ تم جیسا نکھٹو کامچور یا شہزادوں جیسی آن بان والا وہ؟ تم 2 ٹکے کے انسان، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم شائنا کو چاہو؟ میں تو مر کے بھی تم سے شادی نہ کروں، بلکہ میں کیا تم سے تو کوئی بھی شادی نہیں کرے گی۔ ابھی تم صرف اپنے خرچے کے لیے پیسے مانگتے ہو، شادی کے بعد اپنی بیوی کے خرچے کے لیے پیسے بھی اپنے باپ سے مانگو گے۔ تمسخر سے کہتی وہ اپنے لفظوں سے اس کے دل پر تیر چلا رہی تھی، اور وہ تو بس سن کھڑا اس کے لفظوں میں اپنے لیے حقارت دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہو شائنا، تمہارے بابا اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ انسان جب کسی چیز پر بہت گھمنڈ کرتا ہے تو یا تو اللہ اس سے وہ چیز چھین لیتا ہے یا پھر وہ انسان کو اس چیز کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ میری دعا ہے شائنا کہ ایک بار تم بھی ٹوٹو، کوئی تمہاری انا پر ضرب لگائے، کیونکہ بعض انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب تک انہوں ان لوگوں کو ٹھوکر نہ لگے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ دھیمے مگر نرم لہجے میں کہتا وہ رکا نہیں، بلکہ اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ شائنا کے کمرے سے نکل کر وہ اپنے پورشن کی سیڑھیوں پر جا بیٹھا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ شائنا کا حقارت آمیز لہجہ یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ اس سے محبت میں چڑھتی ہے، وہ کزن تھے، شاید اسی لیے وہ اس سے لڑتی تھی۔ وہ بھی تو اسے کتنا تنگ کرتا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتی ہے۔ حاشر جو ابھی ابھی کچن سے نکل کر اپنے پورشن کی طرف جا رہا تھا، اسے ایسے بیٹھے دیکھ کر چونک گیا۔ کیا ہوا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس کی آواز سن کر ظہیر نے چہرہ اوپر اٹھایا اور جا کر اس کے گلے لگ گیا، جبکہ حاشر تو اس کے رونے پر حیرت زدہ ہی رہ گیا۔ اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا بھائی، وہ کہتی ہے وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، وہ زیان کے پاس چلی جائے گی۔ بھائی میں اسے کھو دوں گا، اس کے بغیر کیسے رہوں گا، میں مر جاؤں گا۔ اس کے گلے لگا وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، کیا ہوا مجھے کھل کر ساری بات بتاؤ۔ شائنا سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ اس نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ اس بات میں سر ہلاتا وہ دوبارہ سیڑھیوں پر جا بیٹھا تو حاشر بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ دیکھو میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی بہت ساری باتیں صحیح ہیں۔ ساری بات سننے کے بعد حاشر بولا تو یہ جس سے ظہیر کو آگ ہی لگ گئی۔ مجھے ہرٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں۔ آپ میرے بھائی ہیں یا اس کے؟ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس نے صحیح کیا ہے؟ غصے میں وہ چیخا۔ آرام سے میری بات سنو، ایک تو تم جذباتی بڑی جلدی ہو جاتے ہو، اپنے اسی جذباتی پن کی وجہ سے تم ابھی چانٹا کھا کر آئے ہو۔ غصے سے اس نے اسے ڈپٹا جس پر وہ منہ بنا کر بیٹھ گیا۔
تمہاری سب سے بڑی غلطی تو تمہارا اظہار محبت کرنے کا طریقہ ہی ہے۔ میرے بھائی، یہ بھی بھلا کوئی طریقہ ہوتا ہے اظہار محبت کرنے کا؟ تمہاری باتوں سے تو لگ رہا تھا جیسے تم اظہار محبت نہیں کر رہے تھے، کوئی جنگ لڑ رہے تھے۔ تمہاری دوسری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم نے خود کو موازنہ زیان سے کیا، جبکہ تم خود کو جانتے ہو وہ تم سے بہتر ہے ہر چیز میں۔ خیر، یہ ایک طرح سے ہم انسانوں کی فطرت ہے، ہم خود کو ہمیشہ دوسروں سے کمپیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا ہمارا موازنہ کسی اور سے کرتا ہے تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ایک طرف سے تم میرے خیال سے اس نے تمہارے سوال کا جواب ہی دیا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ تمہیں پسند نہیں آیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرسنالٹی لاجواب ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں خود حیران ہو گیا تھا جب مجھ جیسا انسان، اسے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا یہ حال تھا، تو پھر شائنہ جو ان چیزوں سے ہی امپریس ہوتی ہے، اس کا تم سوچ سکتے ہو۔ کہنے کو وہ 22 سال کی ہو چکی ہے، لیکن یہ تم اور میں دونوں جانتے ہیں کہ اس کے اندر ابھی تک بچپنا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، اصل چیز انسان کا اخلاق اور اس کا کردار ہوتا ہے، اس کے جوتے یا کپڑے نہیں۔ جس دن وہ یہ سمجھ جائے گی اس دن وہ تمہاری ہو جائے گی۔ یاد ہے نا ہماری اماں جان کہا کرتی ہیں ہم دونوں کے بارے میں کہ میرے 2 ہی بیٹے ہیں اور دونوں ہی ہیرا ہے ہیرا۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اگر شائنہ تمہارے نصیب میں ہوئی تو وہ تمہیں ضرور ملے گی، سمجھے؟ لیکن ان سب سے پہلے تمہیں اس کے قابل بننا پڑے گا، اور اگر تم اس کے قابل بننا چاہتے ہو تو کل سے آفس آؤ، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور بچپنا بند کرو۔ اور آپ کے لیے بھی نصیحت ہے میرے پاس، آفس جانا بند کریں اور کسی اسکول میں ٹیچر کی نوکری شروع کر دیں، کیونکہ بھاشن اچھا دے دیتے ہیں آپ۔ اسے سمجھاتے ہوئے کہتا وہ جو جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا، اس کے پیچھے سے خفگی بھری آواز آئی، جس پر اس نے صرف گھورنے پر اتفاق کیا۔ اور ہاں، تھپڑ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو غلط تھا نا؟ پھر مزید یاد آنے پر وہ بولا، نہیں وہ بھی صحیح ہی تھا، تم نے اسے ہاتھ کیوں لگایا جبکہ اس نے تمہیں منع کیا تھا؟ مسکرا کر اسے کہتا وہ اس کے دل پر چھری چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں، پر تمہارے اتنے برے سلوک کے باوجود بھی تم سے نفرت کیوں نہیں کر پاتا؟ ایک امید سی ہے، تم میری ہی ہو۔ اپنے آپ کو تسلی دیتا یہ کہتا ہوا وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ کل رات ظہیر سے ہونے والے جھگڑے کی وجہ سے وہ کافی اپسیٹ ہو گئی تھی، اسی لیے ساری رات سو نہ سکی، تو صبح جلدی اٹھ گئی۔ وہ اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، لیکن اس کا بار بار خود کو زیان سے موازنہ کرنا اسے تبا رہا تھا۔ بھلا زیان جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ساری رات اس نے نیند نہیں آئی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاید صبح کی ہوا اسے سکون دے رہی تھی۔ وہ ابھی نیچے لان میں موجود ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی جو کل ہی مالی نے لگائے تھے کہ اس کی نظر زیان پہ پڑی۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں کافی کا مگ پکڑے وہ ابھی ابھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر بے ساختہ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ فوراً کمرے میں بھاگ کر شیشے کے سامنے اپنے بندھے بال کھول کر اس میں برش کیا اور ہونٹوں پر گلابی لپسٹک لگا کر سیدھا نیچے لان میں چلی گئی۔ گڈ مارننگ، کیسے ہو؟ وہ جو بیٹھا کافی کے سپ لے رہا تھا اپنے عقب میں آنے والی آواز پر چونکا، پھر پلٹ کر اسے دیکھا، مسکرایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، جلدی اٹھ گئے؟ مجھے لگا کہ فلائٹ کے بعد تھک گئے ہوگے، اسی لیے نیند پوری کر رہے ہوگے۔ اپنی انگلی میں بال کی لٹ لپیٹتی مسکرا کر کہنے لگی، مجھے زیادہ سونے کی عادت نہیں ہے، میں وہاں بھی صبح جلد اٹھ جاتا ہوں۔ اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیا وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، ویسے یہ تو بتاؤ تمہیں پاکستان آ کر کیسا لگا؟ یہاں کے لوگ کیسے لگے؟ آنکھوں میں چمک لیے وہ اس سے پوچھنے لگی۔ ایک ہی دن میں کیا پتہ چلے گا کون کیسا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا۔ نہیں نا، لیکن پھر بھی کچھ تو لگا ہوگا سب سے مل کر۔ سب کے بارے میں اپنی کیا رائے دوں؟ کسی کو نہیں بتاؤں گی، پرامس، وہ جلدی سے بولی، جس پر وہ دھیرے سے ہنس گیا۔ ارے بابا، سب اچھے تھے، ماموں بھی اچھے سے ملے مجھ سے، اور مومانیاں بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں، اور کیا بتاؤں سب کے بارے میں، اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ اور میں کیسی لگی؟ اس کے قریب جھکتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھالے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پوچھنے لگی، جبکہ اس کی اس بات پر ایک لمحے تو زیان ہکا بکا رہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں، پر اسے پہلی ملاقات میں ہی یہ لڑکی عجیب لگی تھی۔ وہ کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی
شائنہ اندر چلو، سلمیٰ بیگم دروازے پہ کھڑی اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتی ہوئی چیخیں۔ ایک لمحے کے لیے تو شائنہ کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اپنی امی کو دیکھتی وہ زیان کے قریب جھکی ہوئی تھی، ایک دم سیدھی ہو کر اس کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، جبکہ زیان کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ رینگ گئی، جسے اس نے کافی کا کپ لبوں سے لگا کر چھپا لیا۔ آتی ہوں اماں، گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتی وہ اندر دروازے پہ کھڑی اپنی ماں کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچی اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کے بال سلمیٰ بیگم کے ہاتھ میں تھے۔ ہلکی سی چیخ کے ساتھ وہ اپنے بال چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ اسے گھسیٹتی اندر لے گئی۔ زیان جو مسکرا کر کافی پی رہا تھا، اس کی چیخ پر بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا قہقہ نکل گیا۔ چھوڑے میرے بال، وہ غصے سے چیختی تو انہوں نے بالوں سے پکڑ کر اسے بستر پر پھینک دیا۔ یہ کس لباس میں تم نیچے گئی تھی ہاں؟ اس کی ٹی شرٹ اور ٹائٹس پر چوٹ کرتی وہ غصے سے دھاڑی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے قریب بیٹھنے کی؟ کیا اسی لیے تمہیں یونیورسٹی بھیجا تھا؟ بولو، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تھک چکی ہوں تمہیں روک روک کے، میرے صبر کو کتنا آزماؤ گی؟ ہاں جواب دو، کیوں اپنی ماں کو مارنے پہ تلی ہو شائنہ؟ اگر اس طرح سے منہ کالا کرنا ہے تو مجھے مار دو، اس کے بعد جو چاہے پہننا، جس کے ساتھ چاہے گھومنا، جہاں جانا ہے دفع ہو جانا۔ اس کے بازو پہ دونوں ہاتھوں سے مارتی وہ چیخیں۔ بس کریں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو کیوں پاگل ہو رہی ہیں؟ انہیں دھکا دے کر ہٹاتی ہوئی وہ چیخی۔ ایسا کون سا غلط کام کرتے دیکھ لیا آپ نے مجھے، جو مجھ پر یوں چلا رہی ہیں؟ اس سے بات کر رہی تھی۔ صرف آپ کو مجھ پر چلانے کا صرف موقع چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے سامنے میری بے عزتی کروا دی، اب میں کیسے اسے نظریں ملاؤں گی؟ آپ ہمیشہ سے میرے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں، ہر بار آپ کی ان بچوں جیسی حرکتوں کی وجہ سے لوگ مجھ پر ہنستے ہیں۔ واہ بیٹا واہ، آج تمہاری ماں تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بن گئی۔ اگر میں تمہیں غلط کام سے روکتی ہوں تو کیا کوئی غلط کرتی ہوں؟ ان کے لہجے میں افسوس تھا۔ کیا غلط کر دیا میں نے؟ اور آپ کون ہوتی ہیں میرے معاملے میں بولنے والی؟ میں بچی نہیں ہوں، 22 سال کی ہو چکی ہوں، اپنا اچھا برا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اسی لیے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنا بند کر دیں، سمجھی آپ؟ اور جہاں تک میرے کپڑوں کا تعلق ہے تو ایسے کپڑے پہننے کی عادت آپ نے ہی مجھے ڈالی ہے۔ جینز، آدھی آستین کی ٹی شرٹس، اونچی قمیضیں، یہ سب آپ ہی مجھے پہناتی تھیں بچپن میں، اس لیے غلطی آپ کی ہی ہے، قصوروار آپ ہیں، میں نہیں۔ اور میں ان کپڑوں میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں۔ مجھ سے نہیں پہنے جاتے وہ تھان جو آپ کی نازنین پہنتی ہے۔ اگر اتنے برے لگتے ہیں یہ کپڑے تو آپ کو تو کیوں عادت ڈالی تھی مجھے ان چیزوں کی؟ اور جب سے نازنین کے ساتھ یہ سب ہوا ہے آپ نے عجیب حرکتیں کرنی شروع کر دیں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے پاگل کر کے ہی چھوڑیں گی، نہ کسی لڑکے سے بات کرنے دیتی ہیں، نہ دوست بنانے دیتی ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑے تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل میں آپ کو میرا زیان سے بات کرنا نہیں پسند آیا۔ وہ دوبارہ غصے سے چیخی۔ ہاں نہیں پسند مجھے کہ تو اس سے بات کرے، سمجھ آئی؟ آج کل کا ماحول صحیح نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ تو کوئی نقصان اٹھائے، میرے پاس تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے، میں تجھے لے کر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ ماحول خراب نہیں ہے، بلکہ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، آپ ہر بات پر اوور ری ایکٹ کرتی ہیں۔ اور ایک بات بتائیں مجھے، ماحول صرف میرا زیان سے بات کرنے پر ہی خراب ہوتا ہے، ظہیر اور حاشر سے بات کرتے ہوئے نہیں۔ ان کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی وہ غصے سے چیخی۔ ہاں کیونکہ بھروسہ ہے مجھے شہیر اور حاشر پر، میری آنکھوں کے سامنے پلے بڑے ہیں دونوں، قسم سے ان کی ماں صحیح کہتی ہے، ہیرے ہیں ہیرے۔ اور وہ زیان، مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا، پتہ نہیں کیسے ماحول میں پلا بڑھا ہے، اس کے لیے تو ایسی لڑکیوں سے دوستی، ان کے ساتھ گھومنا عام بات کرنا، لیکن ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے، سمجھی؟ اس لیے بہتر ہے آئندہ مجھے سمجھانا نہ پڑے، غصے سے کہتے ہوئے وہ جانے کے لیے پلٹ گئیں، جب اس کی پیچھے سے آواز آئی۔ آپ کو پتہ ہے آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، نازنین کے ساتھ جو ہوا اس کی وجہ سے 7 سال سے اپنے میں آپ نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، میرے صبر کو نہ آزمائیں امی، ورنہ پچھتائیں گی۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ کہتی وہ انہیں پریشان کر گئی۔ تیری زندگی جہنم نہیں بنا رہی، بلکہ اسے جہنم بننے سے بچا رہی ہوں، لیکن لگتا ہے تو چوٹ کھا کر ہی باز آئے گی۔ اور کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ تیری ماں
میں کوئی صدمہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اب بغیر پلٹے ہی اسے کہتی ہوئی وہ کمرے سے نکل گئیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے روک لیں گی؟ میرا نام شائنہ فاروق ہے اور جو چیز میری نظروں میں ایک بار آ جائے وہ صرف میری ہوتی ہے، خود سے کہتی ہوئی وہ ہاتھ پھیلا کر بستر پر گر گئی۔ ناظرین جاؤ اپنے ابا کو بلا لاؤ، ناشتہ لگ گیا ہے۔ ایک تو پتہ نہیں ناشتے سے 2 منٹ پہلے کمرے میں کیوں چلے جاتے ہیں۔ فریحہ نے ٹیبل پر پلیٹ رکھتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا۔ آ گئے ہم بھئی، ہر وقت بس ہماری شکایت ہی کرتی رہنا۔ ہنس کے بولتے ہوئے چیئر کھسکا کر اس پر بیٹھ گئے۔ ارے بھئی یہ ظہیر نہیں آیا ابھی تک؟ سب کے سامنے بیٹھنے کے بعد بھی ظہیر کو موجود نہ دیکھ کر احمد صاحب نے اسلم صاحب سے پوچھا۔ کر رہا ہوگا آرام ہمارا صاحبزادہ، ساری رات موبائل چلا چلا کر تھک گیا ہوگا نا؟ نخوت سے کہتے ہوئے سامنے پڑا باؤل اٹھایا۔ باؤل اٹھا کے جیسے ہی سیدھے ہوئے، ایک لمحے کے لیے تو وہ خود ساکت ہو گئے۔ باقی سب کا حال بھی اسلم صاحب سے مختلف نہ تھا۔ خود شائنہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو گرے 2 پیس میں ملبوس بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کیے سب کو سلام کرتا ہوا اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ یہ کیا ہے؟ کافی دیر بعد اسلم صاحب کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی، جس پر سب کی دبی دبی ہنسی نکل گئی۔ کیا ڈیڈ کیا ہے؟ کہیں آپ اس سوٹ کی بات تو نہیں کر رہے؟ اچھا لگ رہا ہے نا مجھ پر؟ حاشر بھائی کی الماری سے لیا ہے، جان کر انجان بنتا ہوا مسکرایا، اپنے سوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس کی اس بات پر حاشر غصے سے ایک نظر کبھی اسے تو کبھی اپنے سوٹ کو دیکھتا۔ میرا مطلب ہے صبح صبح کیسے حلیے میں؟ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا مطلب ڈیڈ کہ کیسا حلیہ؟ آفس ایسے حلیے میں نہیں جاتے کیا؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں پسند تو میں دھوتی بنیان پہن لیتا ہوں۔ اس کے مسکرا کر الٹا جواب دینے پر بھی وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ ریگنے لگی۔ ویسے ہمیں بڑی خوشی ہے ظہیر کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا، احمد صاحب نے مسکرا کر کہا۔ بس کیا کرے تایا ابو، کسی نے اتنی اچھی طرح سمجھایا ہے کہ سمجھنا پڑا۔ مسکرا کر ایک نظر شائنہ پر ڈالتا وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ شائنہ کو اس کی اس ایک نظر میں جانے کتنے جذبات نظر آئے۔ یکدم ہی اس کی بھوک مر گئی تو اپنی جگہ سے کرسی کھسکاتی کھڑی ہو گئی اور بغیر کچھ بولے چلی گئی۔ ارے اسے کیا ہو گیا بھائی، یہ کیوں ایسے چلی گئی؟ صوبیہ نے ناشتے پہ سے ہاتھ روکتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ اتنا ہی کھاتی ہے، تم اپنے ناشتے پہ دھیان دو، سرد لہجے میں کہتی وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر کچن میں چلی گئیں۔ وہ رات کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے کی غرض سے لان میں نکل آیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کی نظر گرل کے پاس سے آتی ہوئی صوبیہ پر پڑ گئی۔ وہ ہاتھوں میں 2 کپ چائے تھامے اسی کی طرف آ رہی تھی۔ اسے بے ساختہ صبح ہونے والی شائنہ اور سلمیٰ چچی کی جھڑپ یاد آ گئی، جس سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ کیا بات ہے میرا بیٹا مسکرا رہا ہے؟ لگتا ہے پاکستان کی آب و ہوا نے اچھا اثر ڈالا ہے۔ ویسے مجھے بھی تو بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ اس کی مسکراہٹ ان سے چھپ نہ سکی تو اس کے پاس آ کر چائے کا مگ اسے پکڑاتی ہوئی کہنے لگیں۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ یاد آ گیا تھا۔ ویسے آج آپ کو کیسے میری یاد آ گئی؟ جب سے پاکستان آئے ہیں آپ تو اپنے بیٹے کو بھول ہی گئی ہیں، ہر وقت اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے بیچ میں بیٹھی رہتی ہیں، مصنوعی خفگی سے کہتا وہ لان میں رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ہاں تو تمہیں کس نے منع کیا ہے سب کے ساتھ بیٹھنے سے؟ تمہیں ہر وقت کمرے میں بیٹھے رہتے ہو، پتہ ہے سب کتنا پوچھتے ہیں تمہارا کہ کیا زیان کو ہم پسند نہیں آئے اور ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا؟ کیا اس سے یہاں اچھا نہیں لگ رہا؟ مجھے کتنی شرمندگی ہوتی ہے، اندازہ ہے تمہیں؟ انہوں نے بھی خفگی سے ہی جواب دیا۔ اوہو کیا بات ہے، ابھی ہمیں آئے 2 دن ہوئے ہیں اور سب کو مجھ سے اعتراضات ہونے لگے، اور موم آپ خود بتائیں کہ میں وہاں بوڑھے لوگوں میں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا۔ خیر تم حاشر اور ظہیر کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہو، وہ تمہاری عمر کے ہی ہیں، یا اس بات پر بھی تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے ناراضگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے وقت تو دیں تھوڑا، ابھی 2 دن ہی ہوئے ہیں، اتنی جلدی تو میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتا نا۔ بس آپ پریشان نہ ہوا کریں، مصلحت آمیز لہجے میں بولتا وہ ان کا موڈ ٹھیک کر گیا۔
اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا تھا آپ کو کوئی بات کرنی ہوگی، ہر بار کوئی بات کرنے ہی سے پہلے آپ مجھے درس دیتی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن پھر ان کی ہر وقت فضول بات میں بہت سیریس ہوں زیان، انہوں نے خفگی سے کہا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں اب تم شادی کر لو۔ ہاں 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 ہاں، ان کی اس بات پر اس کی پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ زیان، کیا تم تمیز سے میری بات نہیں سن سکتے؟ ان کے غصے سے بولنے پر اس نے اپنے منہ پر انگلی رکھی، جیسے اب وہ کچھ نہیں کہے گا۔ میں آج زندہ ہوں، کل نہیں ہوں، اور تمہارا باپ پتہ نہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہوگا۔ ان سب میں نہیں چاہتی کہ تم اکیلے رہو۔ 27 سال کے ہو گئے ہو، کب کرو گے شادی؟ بولو، میں ہر وقت پریشان رہتی ہوں تمہاری وجہ سے۔ اگر تمہیں اپنی ماں کی پریشانی کی اگر ذرا بھی فکر ہے نا تو اپنا گھر بسا لو۔ میں مرنے سے پہلے تمہاری زندگی سے مطمئن اور خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، جو انہیں سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے روکنے پر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا کہنے لگا، موم، کاش شادی کرنا بھی اتنا ہی آسان ہوتا جتنا کہ کہنا۔ دیکھیں، میں شادی کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے میرے حساب کی کوئی لڑکی بھی تو ملے۔ اب کسی ایری گیری سے شادی تو نہیں کرنے لگا۔ جس دن مجھے کوئی لڑکی بھا گئی اس دن میں آپ کو خود بتاؤں گا، اور پھر جب آپ کہیں گی اس دن میں سر پر صحرا سجا لوں گا۔ مجھے کیسی لڑکی پسند ہے؟ جو بہت خوبصورت ہو۔ مجھے کیسی لڑکی پسند ہے؟ جو خوبصورت ہو، بلکہ بہت خوبصورت ہو۔ جب وہ میرے ساتھ کھڑی ہو تو زیان ذوالفقار کی شایان شان لگے۔ چھونا تو دور کی بات ہے، اسے کسی نے کبھی گندی نگاہ سے دیکھا بھی نہ ہو۔ ہر شخص اسے چاہے، لیکن وہ صرف زیان ذوالفقار کی ہو۔ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد زیان ذوالفقار ہونا چاہیے۔ اس کا ماضی صاف شفاف آئینے کی طرح ہونا چاہیے۔ اس کی سنجیدگی سے کئی باتوں نے ایک پل کے لیے خود صوبیہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا، پھر خود کو سنبھالتی کہنے لگی، بالکل مشرقی مردوں والی باتیں کر رہے ہو زیان۔ خوبصورتی تو وقتی ہوتی ہے، اصل چیز تو انسان کی سیرت ہے۔ اور یہ کیا بات کی تم نے؟ صاف شفاف ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں ہر کسی لڑکی کا کوئی نہ کوئی ماضی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ خراب لڑکی ہو۔ ان کی اس بات پر اس کا قہقہ نکل گیا۔ جانتا ہوں موم، میں تو بس یوں ہی کہہ دیا۔ آپ نے پوچھا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس سے کم پر زیان ذوالفقار مانے گا نہیں۔ اور اب بہت رات ہو گئی ہے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، آپ بھی جا کر سو جائیں۔ گڈ نائٹ، ان کا ماتھا چوم کر کہتا وہ چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ سوچنے لگی کہ کیا زیان کبھی ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کرے گا یا نہیں۔ صبح وہ سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ پہلے تو وہ کمرے سے محل کا ٹیرس پر ہی کھڑا رہا، لیکن جب اسے کافی کی طلب محسوس ہوئی تو کمرے سے نکل آیا۔ کسی کو لاؤنج میں نہ پا کر ٹی وی آن کر کے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی کوئی نظر آئے گا اس سے کافی کی فرمائش کرے گا۔ ویسے بھی سب کے اٹھنے کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا اور اس کی نظر کمرے سے نکلتی نازنین پر پڑ گئی۔ وہ اسے وہاں بیٹھے دیکھتی وہ بغیر کچھ کہے کچن میں گھس گئی۔ وہ جو اس سے کافی کا کہنے والا تھا اس طرح اس کے کچن میں گھسنے پر دانت کچکا کر رہ گیا۔ مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی کہ آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ نہ شکل نہ صورت، اسے کس بات کا گھمنڈ ہے؟ اگر کافی کا طلب نہ ہوتی تو اس عجیب سی لڑکی منہ بھی نہ لگاتا۔ کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ غصے سے خود سے بڑبڑاتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ وہ کن اکھیوں سے اسے دروازے پہ کھڑا دیکھ چکی تھی، لیکن پھر بھی اپنے کام میں مصروف رہی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی زیان کو اسے مخاطب کرنا پڑا۔ ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ چبا چبا کر ایک ایک لفظ بولتا وہ اس کا جواب سننے کے لیے وہیں کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں، میں لے کر آتی ہوں، سنجیدگی سے جواب دیتی وہ کیبنٹ سے کافی کی بوتل نکالنے لگی۔ وہ بھی اس بات میں سر ہلاتا چلا گیا۔
ابھی وہ بیٹھا کافی کے سپ لیتا رات اپنی ماں سے ہوتی ہوئی گفتگو کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چونک کر اس نے اپنے سامنے کھڑی شائنہ کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ارے تم کب آئی؟ کافی کا مگ رکھتے ہوئے وہ بھی مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ جب تم کسی حسینہ کے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے، بس تبھی آئی ہوں۔ اس کے قریب کھسک کر بیٹھتی وہ نزاکت سے ہنستی ہوئی دیکھنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس کام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ویسے کل کے حادثے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ تم اب کبھی مجھ سے بات کرو گی، اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ اوفو، اب میں کیا کہوں، اس کے بارے میں میری امی ہیں ہی ایسی، ہر بار ایسے ہی مجھے شرمندہ کرواتی ہیں۔ اس نے گردن جھکا لی تو اسے بھی اپنی ہنسی روکنی پڑی۔ اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ تمہاری امی ہے اور تمہارے لیے فکر مند ہے، اور شاید میں انہیں پسند نہیں آیا، اسی لیے وہ چاہتی ہیں کہ تم مجھ سے دور رہو۔ خیر مجھے حیرت نہیں ہوئی تمہاری امی کی سوچ پر، کیونکہ شاید یہاں سب کی ہی ایسی سوچ ہے، کسی کو بھی میں یہاں پسند نہیں آیا۔ اب تم ہی دیکھ لو، ابھی تمہاری وہ عجیب سی کزن اپنے سڑے منہ کے ساتھ مجھے کافی بنا کر دے کر گئی ہے، پینے کا بھی دل نہیں چاہ رہا، اور تمہارے وہ دو کزن جب سے آیا ہوں ایک بار بھی انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ بس بابا کی ڈیتھ کے بعد تھوڑا عجیب ہو گئی ہے، ہر بات پر اوور ریئیکٹ کرنے لگ گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، اور ویسے بھی ابھی تمہیں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، تھوڑے دنوں بعد انہیں خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ تم ایک اچھے لڑکے ہو، اور نازنین اور باقی وہ دو نمونوں کے بارے میں تو نہ ہی سوچو۔ وہ تینوں ہیں ہی عجیب، ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور ہی دنیا سے آئے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی وہ تسلی آمیز لہجے میں بولی۔ ویسے تم نے اس دن جواب نہیں دیا، میں تمہیں کیسی لگی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی۔ ہاتھ ابھی اس کے ہاتھ پر ہی تھا، وہ جو اس وقت اسے اس سوال کی توقع بالکل نہیں کر رہا تھا، ایک دم گڑبڑا گیا۔ اپنے ہاتھ پر رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھتا کوئی جواب سوچنے لگا۔ وہ کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی لانچ میں آتی صوبیہ کا گلا کھنکھاڑنے سے ان دونوں کو اس کی آمد کی طرف متوجہ کر دیا۔ شدید ناگواری کے ساتھ صوبیہ نے ان دونوں کو قریب بیٹھے دیکھا تو پھر ناگواری چھپاتی زیان کے برابر آ کر بیٹھ گئیں اور جانچتی نظروں سے شائنہ کو دیکھنے لگیں۔ شائنہ جو صوبیہ کے گلا کھنکھاڑنے پر پہلے ہی اپنا ہاتھ زیان کے ہاتھ سے نکال چکی تھی، اب اسے ایسے دیکھنے پر پزل ہوتی نامحسوس انداز میں زیان سے تھوڑا دور کھسک کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے شائنہ، آج تو تم کافی جلدی اٹھ گئی، اور لگتا ہے زیان سے کافی دوستی ہو گئی ہے تمہاری۔ ویسے تو دونوں کیا باتیں کر رہے تھے، مجھے بھی تو بتاؤ۔ کڑی نظروں سے شائنہ کو دیکھتی وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتی شائنہ سے پوچھنے لگی۔ جبکہ اتنے رومانٹک ماحول میں اچانک صوبیہ کی آمد کی وجہ سے شائنہ کا موڈ جو پہلے ہی خراب ہو چکا تھا، اب ان طنز سے بھرے سوالوں پر اس کا دل چاہا کہ کچا چبا جائے اپنی پھپھو کو، لیکن پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرتی کہنے لگی۔ میں روز جلدی ہی اٹھتی ہوں پھپھو، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے زیان پہلی بار پاکستان آیا ہے تو میں بس اسے کمپنی ہی دے رہی تھی تاکہ وہ بور نہ ہو، اور ایسی کوئی بھی ضروری بات نہیں تھی کہ آپ کو بتائیں۔ کیوں زیان، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ جو شائنہ کی بات پلٹنے پر منہ نیچے کر کے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا، بیچ میں اپنا نام آنے پر گھبرا گیا، پھر ہلکا سا اس بات میں سر ہلا کر اپنی ماں کو آنکھوں ہی سے اشارے سے باز رہنے کی تنبیہ کرنے لگا۔ ہو سکتا ہے، لیکن ناشتے کے وقت تمہیں بلانے کے لیے آوازیں دینی پڑتی ہیں، تو مجھے لگا کہ شاید تم اٹھتی ہی دیر سے ہو، اور ویسے اگر تم جلدی اٹھ جاتی ہو تو ذرا کچن میں ہاتھ بھی بٹا لیا کرو۔ دیکھو نازنین تقریباً تمہاری ہی عمر کی ہے، کتنا شاندار کھانا پکاتی ہے، جبکہ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ پانی بھی نہیں ابال سکتی۔ وہ بھی صوبیہ تھی، بغیر زیان کی گوری کے پرواہ کیے اپنی بات کہہ دی۔ سچ کہتی ہیں اماں، اس عورت کے منہ میں زبان نہیں ہے بلکہ کینچی ہے، اگر زیان سے محبت نہ ہوتی تب بتاتی اس چڑیل کو، دل میں کہتے ہوئے بغیر منہ سے کچھ جواب دیے اپنی گردن ہی اس طرف سے موڑ لی، جس پر صوبیہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے زیان کی طرف دیکھا۔ بیگم اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تمہیں تو ذرا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، مجھے ضروری بات کرنی ہے، اسلم صاحب نے کتاب سائیڈ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ شاہدہ بیگم جو استری کپڑے ترتیب سے رکھ رہی تھیں، ان کی بات پر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں
اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ یاد ہے تمہیں جب شائنہ چھوٹی تھی تو اکثر ہم کہتے تھے کہ شائنہ تو ہمارے ظہیر کی ہے، اور فاروق کی بھی یہی مرضی تھی۔ انہوں نے سنجیدگی سے بات شروع کی۔ اچھی طرح یاد ہے جی، یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے کیسے فاروق بھائی اکثر ظہیر کو میرا داماد کہا کرتے تھے، اور تب وہ کتنا چڑھتا تھا اس بات سے، کتنے دن تک بات ہی نہیں کرتا تھا اپنے چچا سے۔ لیکن وہ تو پرانی باتیں ہیں، آج کیوں یاد آ گئیں آپ کو؟ انہوں نے اداسی سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں ان پرانی باتوں کو بحقیقت کا روپ دے دیا جائے، انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، انہوں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ بھابھی سے شائنہ کا ہاتھ مانگیں ہمارے ظہیر کے لیے۔ یہ بات میرے دماغ میں کافی عرصے سے تھی، لیکن تب میرے برخوردار اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں تھا، اس لیے میں کچھ نہ بولا۔ لیکن اب تو خیر اس نے آفس جانا شروع کر دیا ہے اور بڑی محنت سے کام کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ صحیح وقت ہے۔ خیر صرف ابھی بات کر لیں گے اور شادی دونوں بیٹوں کی ساتھ اکٹھی کروں گا۔ تم حاشر کے لیے بھی کوئی لڑکی ڈھونڈ لینا۔ اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیگم اپنی بات کہہ کے وہ ان کی طرف دیکھنے لگے جو حیرانی سے بات کو سن رہی تھیں۔ سارا کچھ تو آپ نے خود سوچ لیا، اب کون سی رائے مانگ رہے ہیں میری؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ مجھے پوچھ نہیں رہے، بتا رہے ہیں، غصے سے کہہ کر وہ اٹھ گئیں۔ ارے بیگم لڑ کیوں رہی ہو؟ میں تمہاری رائے پوچھ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے جو تم کہو گی وہی ہوگا، انہوں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تو وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھیں، ان کی اس بات پر دوبارہ بیٹھ گئیں۔ میری رائے جاننا چاہتے ہیں تو سنیے، مجھے یہ رشتہ کبھی قبول نہیں ہوگا، میں شائنہ کو کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ غصے سے کہتی وہ انہیں حیرت میں مبتلا کر گئیں۔ پر کیوں؟ کیا برائی ہے شائنہ میں؟ گھر کی بچی ہے، نظروں کے سامنے پلی بڑی ہے۔ بھائی انہوں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، نظروں کے سامنے پلی بڑی ہے اسی لیے تو منع کر رہی ہوں، اس کا پہننا اوڑھنا دیکھا ہے آپ نے؟ ہر بات پر بحث کرتی ہے، ہر بات کا الٹا جواب دیتی ہے، اس کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹکتے۔ ایسی ہواؤں میں اڑنے والی لڑکی نہیں چاہیے مجھے اپنے بیٹے کے لیے، جو رہتی تو زمین پر ہو لیکن اس کے دماغ آسمان پر ہو۔ قسم خدا کی وہ تو اپنی ماں تک کو قابو میں نہیں ہے۔ ایسی بے باک لڑکی کو میں کبھی اپنی بہو نہ بناؤں، اور آئندہ آپ یہ بات اپنے منہ سے مت نکالیے گا، اور نہ ہی کبھی ظہیر کے سامنے کیجیے گا، وہ ساری پرانی باتیں ہیں، اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں۔ غصے سے کہتی ہوئی وہ دوبارہ الماری کی طرف چلی گئیں۔ پر بیگم وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی شاہدہ بیگم کی گوری دکھانے پر کر کے چپ ہو گئے۔ اور حاشر کے لیے کیا ارادہ ہے؟ اس کے لیے بھی ابھی ہی اپنی پسند بتا دو، ورنہ کبھی پھر میں کوئی بتا دوں گا تو اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی خفگی بھری آواز آئی تو شاہدہ بیگم ہنسی نکل گئی، فوراً ان کے پاس آ کر بیٹھیں اور کہنے لگیں، میرے حاشر کے لیے تو میں نے ہمیشہ سے نازنین کو ہی سوچ رکھا ہے، قسم سے مجھے بڑی پسند ہے، کتنی معصوم اور گھریلو ہے ہمارے حاشر کے، ایسی ہی سلجھی ہوئی لڑکی چلے گی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ میں بھابھی سے بات کروں اس بارے میں، لیکن ہر وقت آپ کی بہن وہاں چپکی رہتی ہے، بس کوئی مناسب وقت دیکھ کر بات کر لوں گی، ایسے کاموں میں دیر نہیں کرتے، ہے نا؟ تمہیں اس کے ماضی سے کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ان کے لہجے میں نازنین کے لیے محبت دیکھ کر وہ کہے بنا نہ رہ سکے۔ جو ہوا وہ سب ماضی ہے، پرانی باتوں کو دہرانے کا کیا فائدہ بھلا؟ اور ان سب میں اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ دیکھنا ہمارا حاشر کتنا خوش رہے گا، میں نے اس کی آنکھوں میں پسندیدگی دیکھی ہے نازنین کے لیے۔ وہ مسکرا کر کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کاش تم کبھی ظہیر کی آنکھوں میں بھی شائنہ کے لیے محبت دیکھ لیتی تو یوں اس کے لیے بھی منع نہ کرتی، خود سے کہتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ واش روم میں سے کپڑے چینج کر کے آنے کے بعد اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو رات کے 2 بجا رہی تھی، اور پھر بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابھی اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی لیٹے ہوئے کہ اسے ایسا لگا جیسے کوئی باہر اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہے۔ پہلے تو اسے وہ اپنا وہم سمجھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب اس نے پھر قدموں کی چاپ سنائی دی تو اسے رہا نہیں گیا اور دروازے کی طرف چلا گیا۔ کو جھٹکے سے دروازہ کھولتا وہ جو کچھ کہنے والا تھا اس کے سارے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔
اب کیا یہیں کھڑا رکھو گے مجھے؟ جلدی اندر آنے دو ورنہ کوئی دیکھ لے گا۔ تک جب وہ کچھ نہ بولا تو بالآخر اسے ہی بولنا پڑا۔ اس کی آواز پر وہ جیسے ہوش میں لوٹا اور راستے سے ہٹ گیا تو وہ اندر آ گئی۔ ہاں، رات کے اس وقت کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہاری امی کو پتہ ہے اس بارے میں؟ تمہیں اندازہ ہے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کتنی بدنامی ہوگی تمہاری؟ شدید گھبراہٹ میں اس نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے تو اس کا ڈر دیکھ کر وہ ہنسنے لگی۔ واہ واہ، زیان ذوالفقار ڈرتا بھی ہے، یہ تو نئی بات پتہ چلی مجھے، اس نے ہنستے ہنستے کہا۔ میں اپنی وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو مرد ہوں، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر اس نے خفگی سے اسے جتایا۔ اوفو، جب مجھے کوئی فکر نہیں ہے تو تم کیوں بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو؟ اور ویسے بھی اماں ابھی سو رہی ہیں، میں نے آتے ہوئے ان کے کمرے میں جھانکا تھا، اور جہاں تک میری معلومات ہے تو اس پورشن میں بھی سب اپنے کمرے میں ہیں، اس لیے نو ٹینشن، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر تم یہاں اس وقت آئی کیوں ہو؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے آج پھر جواب نہیں دیا تھا نا کہ میں تمہیں کیسی لگی ہوں، اس لیے بس یہی پوچھنے آئی ہوں۔ دیکھو سچ بولنا پلیز، میں بالکل برا نہیں مانوں گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ محبت بھرے لہجے میں کہنے لگی۔ اوہ، تو تم رات کے اس وقت یہ پوچھنے آئی ہو؟ حد ہے بھئی۔ اس کے تعصب سے کہنے پر شائنہ نے جھٹ اپنی گردن اس بات میں ہلائی۔ اس کے ایسے کھڑے ہونے پر زیان نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، اوپر سے نیچے تک بلو ٹی شرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی، اس کے جواب کی منتظر تھی، اور پھر ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ زیان کچھ کہے گا، اس کی سانس ایک پل کے لیے رک گئی جب اس نے زیان کو اپنے چہرے پر جھکتے دیکھا۔ وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی زیان نے اس کی گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے خوبصورت چیزیں بہت پسند ہیں، اور تم خوبصورت نہیں بلکہ بے حد خوبصورت ہو۔ تمہاری یہ ادائیں، یہ انداز، یہ حسن، سب سے مل کر مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، پر تمہارے حسن کا اسیر ہو گیا ہوں۔ اس کے گال سے اپنے لب ہٹاتا گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو گردن جھکائے، آنکھیں میچے اور کانپتے جسم کے ساتھ اس کی تازہ تازہ کی گئی جسارت کو محسوس کر رہی تھی۔ مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھتا وہ ایک قدم پیچھے ہو گیا، پھر اس کی تھوڑی کی نیچے انگلی رکھتا اس کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھا کر اس کے کان کے قریب ہو کر کہنے لگا، وہ تو تم ابھی اسی وقت جا سکتی ہو، بالکل نہیں روکوں گا، اور کل سے ہم دونوں ایک دوست کی طرح ہی رہیں گے۔ بس جانے سے پہلے اتنا یاد رکھنا کہ زیان ذوالفقار بار بار کسی پر مہربان نہیں ہوتا، اور نہ ہی بار بار کسی کو یوں قریب آتا ہے۔ غمگین لہجے میں سرگوشی کرتا وہ اس کا دل دھڑکاتا گیا۔ اس کے لہجے میں موجود مٹھاس کو محسوس کرتے اس نے گھری پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھوں میں انگانگت جذبات لیے اپنی گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر وہ زیادہ دیر ان آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور شرمگی انداز میں گردن جھکا گئی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ چلی جائے گی یا اس کے منہ پر ایک چانٹا مارے گی، اور اس سے اس رد عمل کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ یکدم ہی اس کے ہونٹ پر زہریلی مسکراہٹ رینگ گئی، جسے چھپاتے ہوئے وہ اس کی بے حد نزدیک آ گیا اور اس کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کر کے اس پر جھکتا چلا گیا۔ اگرچہ لمحے پہلے وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتی تو جان جاتی کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی زیان ذوالفقار کو اپنا آپ سونپنے کی صورت میں کی ہے۔ وہ شاور لے کر ابھی کمرے سے نکلی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ڈرائر سے اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ غلط کی پرواہ کیے بغیر وہ صرف یہ چند گھنٹے جو اس نے زیان کے ساتھ گزارے تھے وہ سوچ رہی تھی۔ یہ لمحے اس کی زندگی کے سب سے حسین لمحے تھے۔ زندگی اچانک اتنی بھی حسین ہو سکتی ہے، کاش یہ کوئی شائنہ فاروق سے پوچھتا۔ دل الگ ہی دھڑک رہا تھا، مسکراہٹ جو تھی اس کے لبوں سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ ماں باپ کا مان غرور توڑنے کا کوئی افسوس اسے نہ تھا، اور جو اس کی قربت حاصل کر کے خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی، اس بات سے لا علم تھی کہ یہ قربت اصل میں اس کی بربادی کی ابتدا ہے۔ وہ جو بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے کسی کو میسج کر رہا تھا، صوبیہ کو دروازہ نوک کر کے اپنے موبائل سائڈ پہ ٹیبل پر رکھ دیا، اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ارے آپ اتنی جلدی کیوں آ گئیں؟ مجھے بلانے ناشتے کا ٹائم ہونے میں تو ابھی وقت ہے۔ میں ناشتے کے بلانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں، سوچا ناشتے سے پہلے ہی کر لوں۔
تاکہ تمہیں سوچنے کے لیے پورا دن مل جائے، لیکن وعدہ کرو زیان کہ تم غور سے میری بات سنو گے اور چلاؤ گے نہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے برابر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، ٹھیک ہے، بولیں کیا بات ہے؟ آنکھوں میں نرم تاثر لیے اس نے پوچھا تو وہ مزید بولی، میں تمہارے لیے ایک لڑکی ڈھونڈی ہے اور میں چاہتی ہوں تم اس سے شادی کر لو۔ سلجھی ہوئی، سمجھدار، گھر گھرستی کو سمجھنے والی ہے، ہر طرح سے تمہارے لائق ہے۔ اف ہو، پھر وہی گھسی پیٹی باتیں، آپ کیوں بار بار اس ٹاپک کو بیچ میں لاتی ہیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اپنے لائف پارٹنر کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ پھر اس بات کا کیا مقصد ہے؟ آپ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے میری زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہیں؟ جواب دیں۔ مجھے ان کی سنجیدگی سے کہی بات پر وہ جھنجھلا گیا۔ کب ڈھونڈ کر لاؤ گے؟ ہاں، جب میں مر جاؤں گی تب؟ دیکھو زیان، ابھی میں زندہ ہوں اور تمہارے سارے کام کر دیتی تھی، میرے بعد کون تمہارا خیال رکھے گا؟ امریکہ میں بھی میں اگر تمہارے کمرے کی صفائی نہ کرواتی تو مہینوں مہینوں تمہارا کمرہ صاف نہ ہوتا۔ تمہاری جرابیں، ٹائی، سب کا دھیان مجھے رکھنا پڑتا ہے۔ میرے بچے، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں ایسی کوئی آئے جو تمہارا خیال رکھے، تمہارے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرے، تمہاری فکر کرے۔ کیا تمہاری ماں تمہارے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتی؟ کیا یہ مجھے حق نہیں؟ میرا بھی ارمان ہے کہ تمہارا گھر بستے ہوئے دیکھوں۔ کیا تم اپنی ماں کی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگیں تو اس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پلیز موم، مجھے ایموشنل بلیک میل نہ کریں، میں آپ کی بات نہیں ماننے والا۔ کسی ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں جسے میں جانتا بھی نہیں ہوں، نہ ملا ہوں؟ کس ٹائپ کی لڑکی ہے آپ میرے پلے باندھنا چاہتی ہیں؟ اور برائے مہربانی یہ بچوں جیسی بات آئندہ مت کیجیے گا۔ دبے دبے غصے سے انہیں کہتا ہوا وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا، جبکہ ان کے پیچھے سے آتی آواز نے اسے روک دیا۔ یہ تم سے کس نے کہا کہ تم مجھ سے نہیں ملے؟ تم مجھ سے مل چکے ہو، وہ بھی بہت بار۔ کون ہے وہ؟ پلٹ کر انہیں حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ نازنین، اسے چنا ہے میں نے تمہارے لیے، میرا بڑا ارمان ہے زیان کہ اسے تمہاری دلہن کے روپ میں دیکھوں۔ قسم سے بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گی۔ میں جانتی ہوں شاید آج تمہیں میرا فیصلہ غلط لگے، لیکن شادی کے چند سال بعد تمہیں اندازہ ہوگا تمہاری ماں کا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ اس کے برابر کھڑی ہو کر وہ آنکھوں میں امید لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے تو وہ انہیں شوق نظروں سے دیکھتا رہا، پھر غصے سے چیخا، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ آپ کیسے میرے لیے نازنین کا انتخاب کر سکتی ہیں؟ کیا نظر آیا آپ کو اس میں؟ کیا ہے اس کے انداز؟ ایک عام سی شکل صورت کی وہ لڑکی آپ کو کیسے میرے قابل لگ سکتی ہے؟ اور پوری دنیا میں آپ کو عجیب سی لڑکی ہی ملی تھی؟ میرے لیے کس اینگل سے وہ آپ کو میرے جوڑ کی لگتی ہے؟ بتائیں مجھے۔ وہ لڑکی جیسے پہننے اوڑھنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، اسے آپ میری بیوی بنانا چاہتی ہیں؟ میرے خیال سے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کے غصے سے بھڑکنے پر وہ کچھ لمحے تو اسے حیرانگی سے دیکھتی رہیں، پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے زور زور سے رونے لگیں۔ انہیں ایسے روتا دیکھ کر اسے اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندہ ہو گیا۔ اوف، وہ کیا ہے یار، ایک تو آپ غلطی کرتی ہیں، اس کے بعد رونے لگ جاتی ہیں۔ بس کرے رونا، اور میں رونے والی کیا بات ہے؟ امی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اوف اوف، کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ جھنجھلا کر کہتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگاتا اور انہیں لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہم آرام سے بھی تو بات کر سکتے ہیں، اس میں رونا، ایموشنل بلیک میل کرنا ضروری ہے؟ کیا آپ جان بوجھ کر یہ کرتی ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ ان کے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اپنی ہاتھوں سے صاف کرتا تعصب سے وہ کہنے لگا، دیکھ زیان، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مایوس نہ کرنا۔ میں نے ساری زندگی تمہارے باپ کی وجہ سے اپنے بھائیوں سے 7 سال کوئی تعلق نہیں رکھا، کیونکہ تمہارے باپ کو نہیں پسند تھا، اور اگر میں ایسا کرتی تو وہ تمہیں مجھ سے چھین لیتا۔ تمہارے لیے میں بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ میرا بھائی مرنے سے پہلے مجھے بلاتا رہا، مگر میں اپنی انا کی وجہ سے نہ آئی۔ 7 سال بعد میرے بھائیوں سے میرے تعلقات صحیح ہوئے ہیں۔ بظاہر تو سب صحیح لگتا ہے، لیکن آج بھی احمد بھائی کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے ناراضگی نظر آتی ہے۔ ان کی ہر ناراضگی پر شکوہ ختم کرنے کا مجھے صرف ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، اور صرف نازنین سے تیری شادی کی صورت میں۔ اپنی مرتی ہوئی ماں کی یہ آرزو پوری نہیں کر سکتے؟ نازنین کو میری بہو بنا دو، اپنی ماں کے جڑے ہاتھوں کی قسم۔
زیان اپنی ماں کی بس یہ بات مان لو۔ اپنی مرتی ماں کو ایک خوشی بھی نہیں دے سکتے کیا؟ صرف میری ایک خواہش پوری کر دے تاکہ میں سکون سے مر جاؤں۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی وہ بری طرح رونے لگیں تو اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ان کے جڑے ہاتھ الگ کر کے انہیں خود سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ وقت دیں سوچنے کے لیے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ بس آپ روئیں نہیں، آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ انہیں چپ کرانے کی غرض سے نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا ہی پڑا، تمہارے پاس صرف اور صرف رات کا وقت ہے اور مجھے جواب ہاں میں ہی چاہیے، یہ بات یاد رکھنا۔ کہنے کی دیر تھی کہ انہوں نے جھٹ اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی طرف نم آنکھوں سے مسکرانے لگیں۔ آپ بہت بڑی ڈرامے باز ہیں، قسم سے، غصے سے انہیں کہتا وہ کھڑا ہوا اور جب انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے تم سے کچھ اور بھی چاہیے، اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے برابر بٹھاتی وہ سنجیدگی سے کہنے لگی۔ اب کون سا جھٹکا دینا چاہتی ہیں آپ مجھے؟ غصے سے اس نے کہا۔ مجھے ایک بات سچ سچ بتانا، تمہارے اور شائنہ کے بیچ میں کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ وہ کافی دلچسپی لے رہی ہے تم میں، انہوں نے جانتی نظروں سے اسے کہتے ہوئے پوچھا تو غصے میں ہونے کے باوجود اس کی ہنسی نکل گئی۔ اف موم، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ صرف مجھے کمپنی دے رہی تھی، اور ویسے بھی وہ ایک بیوقوف لڑکی ہے جس کا صرف قد بڑھ گیا ہے، لیکن دماغ ابھی بھی ننھا سا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، شائنہ فاروق میری آئیڈیل گرل کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بے فکری سے یہ کہنے پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اب آپ جائیں، مجھے کسی کو ضروری کال کرنی ہے۔ اس نے ان کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور خفگی سے کہا، ٹھیک ہے جا رہی ہوں، لیکن یاد سے اس بارے میں سوچنا ضرور، وہ بھی رات تک، اور جواب ہاں میں ہی چاہیے، تنبیہ انداز میں کہتی اس کا گال تھپتھپاتی وہ چلی گئیں، جبکہ پیچھے وہ نئی مصیبت سے نکلنے کا حل سوچنے لگا۔ اور اس کے ساتھ ہماری قسط نمبر 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔